اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل ویئرز. اس سے پہلے کہ میں نیوز کی طرف جاؤں، سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ویڈیو جو کہ عثمان ڈار کے گھر کی ہے، جس میں ان کی والدہ کو پولیس والے ایک کمرے میں لے گئے اور انہوں نے دروازے بند کر دیے، اور جس ونڈو سے ان کی بہن ویڈیو بنا رہی تھی، جب اس نے وہاں سے چیخنا شروع کیا کہ آپ میری مدر کو کیا کرنے لگے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کرٹن بھی آگے کر دیا. یہ کس چیز کی تھریٹ تھی؟ ایک خاتون کو، ایک ماں کی عمر کی عورت کو کمرے میں لے جانا اور دروازے بند کر لینا پولیس والوں کی طرف سے. میں صرف وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہی، لیکن بڑا کلیئر سگنل تھا کہ پولیس والے کیا کرنے کی دھمکی دے رہے تھے. اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی جو پروٹیسٹرز تھے، ان خواتین کو جب منتشر کرنے کے لیے مار پیٹ کر رہے تھے پولیس والے، ان کو گھسیٹ کے قبرستان میں لے جانے کی کوشش کی، جو کہ بالکل سڑک کے ساتھ ہی تھا. اور ان خواتین نے بعد میں روتے ہوئے میڈیا کے سامنے یہ بتایا کہ وہی قبرستان ہے جہاں پہ کچھ شہید دفن ہیں، یہ ہمیں اسی قبرستان میں لے کے جا رہے تھے. یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ تو یہ جو ہمارے محافظ ہم پہ چھوڑے گئے ہیں کہ جاؤ، اور صرف اس لیے کہ اس وقت سیاسی اناد ہے، اس وقت پولیٹیکل رائیولری چل رہی ہے، تو اس شخص کو اٹھانے کے لیے، اس شخص کو تنگ کرنے کے لیے، اس کاز کو روکنے کے لیے جو مرضی کرو. تو پھر کیا وہ جو پولیس والا ہے اس کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ ان کی کیسی ٹریننگ ہوئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہ نہ ماں دیکھتے ہیں نہ بہن دیکھتے ہیں، اور ان کے دماغ پہ ہر وقت عورت کا ایک ہی روپ سوار ہے کہ جہاں موقع ملے اس کے ساتھ جو مرضی کر لو. اور جس کو پکڑنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایز این ایکسیسری یوز کرنا اس کی فیملی کو، کہ اگر وہ شخص گھر پہ نہیں ملا تو اس کی فیملی کا کوئی بندہ لے جاؤ، وہ خود ہی آئے گا ایموشنلی بلیک میل ہو کے، خود ہی پولیس اسٹیشن آئے گا سرنڈر کرنے. یہ بڑا پرانا ٹیکٹک ہے ہماری پنجاب پولیس کا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ جس ایکسٹریم پہ گیا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں سے اگر لا اینڈ آرڈر ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. اس وقت آپ لوگوں سے ریزیلینس، ریسٹرینٹ ایکسپیکٹ کریں گے، آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں. اور میرے خیال ہے یہ لاسٹ لائن ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے، اور یہ لائنز کراس ہوئی ہیں ان کچھ دنوں میں. اس کے علاوہ جو وزیر دفاع ہیں ہمارے خواجہ آصف، ان کا بھی سیالکوٹ سے تعلق ہے. وہ آج ٹی وی پہ آئے، لفاظی وہ بہت اچھی کرتے ہیں، اور انہوں نے مذمت کی اس واقعے کی. وہ وزیر دفاع ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم یہ آرڈرز کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے خلاف انکوائری ہوگی اور ہم مثال بنائیں گے ایسے لوگوں کو کہ آئندہ آپ کسی کی ماں اور بہن کو ہاتھ نہ لگا سکیں؟ انہوں نے صرف مذمت کی. یہ چیزیں گھوم گھوم کے آپ سب کے گھروں تک آئیں گی، کیونکہ آپ نے اس کا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے. اور جب ایک مانسٹراسٹی کلچر کا حصہ بن جاتی ہے، باربیرک انسٹنکٹس کلچر کا حصہ بن جاتی ہے، اور آپ نے اسے اسٹیٹ لیول پہ انکریج کیا ہو، پھر وہ سب کے گھر پہ آتی ہے. اور وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوا کسی کی نہیں ہے، چراغ سب کے بجھیں گے. تو یہ جو آپ نے اگزامپل سیٹ کی ہے پچھلے ایک سال میں، کچھ مہینوں میں، اسپیشلی کچھ دنوں میں، یہ مثال ایک جنریشنل ٹراما کی شکل اختیار کرے گی. ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں، ینگسٹرز، ایون بوڑھے لوگ سمجھیں کہ یہ ملک عورتوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، ینگسٹرز کے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. ہر عمر کے لوگوں کا ایک علیحدہ ٹراما ہے اس ملک میں، کیونکہ ہم نے تربیت تو کی نہیں ہے قوم کی، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس لائن میں چلنا شروع ہو جائیں جس کا انہیں کہا جا رہا ہے. بظاہر لا اینڈ آرڈر آپ تب تک مینٹین نہیں کر سکیں گے جب تک آپ لوگوں کے دل نہیں جیتیں گے، اور دل جیتنے سے تو بہت دور تک بات نکل گئی ہوئی ہے. خبروں کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. یہ ایک انتہائی ارریلیونٹ قسم کی ایکٹیویٹی وہ کرنے جا رہے ہیں. اٹ از جسٹ اے کنٹینویشن آف ایزرٹنگ پریشر آن سپریم کورٹ، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو لیڈ کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور مریم صاحبہ بھی پہنچ گئی ہیں اسلام آباد، اور ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اور اس سربراہ اتحاد کے جو صدر ہیں، کیونکہ وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اندازہ لگائیں کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے، کس طرح آئین قانون سے ماورا فیصلے دے رہی ہے. کیا یہ رائے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی؟ آپ کی اس وقت ساری ملک کی جو سچویشن ہے، اس کی جسٹیفیکیشن پی ڈی ایم کے پاس صرف یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا، تو شاید پوری قوم یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے.
اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. آئی وش کوئی آرگیومنٹ ہوتا، بیکاز ہیلدی آرگیومنٹ کو آرگیو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور ڈیبیٹس جنریٹ ہوتی ہیں، وہیں سے اچھی پالیسیز بنتی ہیں، وہیں سے ایکسیپٹنس آتی ہے چیزوں کی. اپوزیشن کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نیریٹیوز کو ری لک کرے. لیکن یہاں کیونکہ سراسر فیشزم چل رہا ہے، صرف زور دیا جا رہا ہے مستقل، اور انہوں نے اس میں بھی کہا کہ ہم کسی 3-2 کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے نزدیک 3-4 کا فیصلہ ہے. الیکشنز کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. عمران خان کے VIP پروٹوکول پہ ان کو زیادہ پرابلم ہے. ریاست کے محافظ اداروں کی وہ کہہ رہے ہیں توہین کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا نواز شریف کو بیمار اہلیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون تک نہیں دیا گیا. کیا اس قسم کی رائے مریم نواز فریال تالپور کو دی گئی؟ سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈنڈے سے بات کریں گے تو ہم ڈنڈے سے جواب دیں گے، مکے سے بات کریں گے تو مکے سے جواب دیں گے، پتھر سے بات کریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. یہ جتنی بھی تھریٹس فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کو دی ہیں، یہ انہوں نے عدلیہ کو دی ہیں اصل میں. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کو آج تک کوئی رائت نہیں ملی اور ان کے ساتھ صرف ظلم ہی ظلم ہوا ہے. اگر نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسی عدلیہ کی وجہ سے وہ ملک سے باہر کیسے گئے؟ یہیں پر ان کو بیمار کیسے ثابت کیا گیا؟ اسی سسٹم نے ان کو بیمار ثابت کیا. ادھر کے ہی ایک جج نے یہ کہا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو، کیبنٹ کو، کہ اگر ان کو 2 دن میں کچھ ہو گیا کون ذمہ دار ہے؟ پبلک منی میں لوٹ اینڈ پلنڈر کرنے کے باوجود 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر وہ اس ملک سے باہر چلے گئے. ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے. جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن شام کو وہ وزیر اعظم بن گئے. ان کے پورے خاندان پہ جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. ان کو کمپلیٹ ایگزونریٹ کیا گیا کہ آپ بے شک پیشیوں پہ بھی نہ آئیں. اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے اوپر جو کیسز تھے، جو کہ فورجری کے کیسز، جو کہ پوری دنیا میں ایک دفعہ آپ کے اوپر پروو ہو جائیں، آپ ساری زندگی اہل نہیں رہتے کسی پبلک آفس کے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، ان کو ناجائز نیب کسٹڈی میں رکھا گیا. اسی نیب سے ان کو واپس پاسپورٹ بھی ملا ہے، اسی نیب نے ان کو کلین چٹ بھی دی ہے. اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنے والد کے ساتھ اٹلی بھی جاتی ہیں ویکیشنز کے لیے، مہنگی ترین شادیوں کو فلانٹ بھی کرتی ہیں اپنی فیملی کی. اس کے بعد وہ سعودی عربیہ بھی جاتی ہیں عمرے کے لیے والد کے ساتھ. ان کے والد لنڈن سے عمرہ کرنے جا سکتے ہیں، لنڈن سے اٹلی جا سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی عدالت نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ 4 سال سے واپس کیوں نہیں آئے. کیا آپ جس بیماری کے لیے گئے تھے آج تک کسی اس بیماری کے لیے آپ نے کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جا کے اپنا چیک اپ کرایا ہے؟ سو یہ جو سارے ریلیف کی ایک رٹ ہے کہ صرف عمران خان کو مل رہی ہے، اس کا اگر پیرالل ڈرا کریں، فرض کریں مل بھی رہی ہے وہ ریلیف عمران خان کو، تو وہی ریلیف یہ سارے بینیفیشریز سپریم کورٹ کے جوڈیشری کے خود بھی رہ چکے ہیں. سو جب ریلیف ان کو ملے دیٹس فائن، بٹ جب دوسرے کو ملے تو کیوس کریٹ کر دیں، ریک ہیوک آن دا کنٹری. سب کچھ کریں، غیر آئینی اقدام بھی کریں، فاشسٹ اقدام بھی کریں، لوگوں کے گھروں پہ بھی آپ دھاوے بولیں، سڑکیں بھی بلاک کر دیں، پروٹیسٹ بھی نہ کرنے دیں، جب دل کرے 144 نافذ کر دیں. لیٹس سی کہ ابھی جب سپریم کورٹ کے باہر گورنمنٹ دھرنا دیتی ہے، کیونکہ بڑا ایکسیپشنل ہے، گورنمنٹس دھرنے نہیں دیتی، گورنمنٹس پروٹیسٹ نہیں کرتی، بٹ ہیئر اٹ از ہیپننگ. اب دیکھتے ہیں کہ 144 لگتی ہے کہ نہیں لگتی اسلام آباد میں، اور اگر PDM احتجاج کرتی ہے تو وہاں پہ اسی طرح واٹر کیننز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پولیس کا یہی ڈنڈوں والا اور رینجرز کا وہی رویہ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا. اس سارے ویژول کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کسی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا باقی سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے. اور جواب ہم سب کو معلوم ہے، ان سب کو پروف کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. بٹ جس حد تک ہماری حکومت جا رہی ہے، جس حد تک دشمنی مول لے رہی ہے، ان کے پاس سیف ایگزٹ موجود ہے، یہ الیکشنز کرا دیں. لیکن لگتا ہے کہ 14 مئی کیونکہ قریب ہے اور 15 کو سپریم کورٹ نے دوبارہ بیٹھنا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم نااہل ہو جائیں اگر سپریم کورٹ سٹینڈ لیتی ہے، چیف جسٹس سٹینڈ لیتے ہیں، کیونکہ دس از وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ ان کو ڈیٹ دی گئی تھی الیکشنز کرانے کے لیے دوسری دفعہ، پہلے ہی 90 ڈیز کب کے گزر چکے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو ان کو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور سیاسی شہید بننے کے لیے شاید ایک کوشش ہے.
آن دا اکنامک فرنٹ اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں، اسحاق ڈار مستقل ایوائڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو. آج سے 2-3 ماہ پہلے تک تو وہ ریکویسٹ کرتے رہے امریکن آفیشلز سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا آئی ایم ایف سے. وہ کوئی اور میٹنگز تھیں، کچھ اور معاملات پہ میٹنگز تھیں، لیکن اس میں بھی یہ کہتے رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ریلیف دلوا دیں، ہمیں آئی ایم ایف سے ٹرانش دلوا دیں. لیکن اس کے بعد ایک دم سے جب انہیں لگا کہ کہیں سے سپورٹ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ لوگ ساری جو ریکمنڈیشنز تھیں فرام آئی ایم ایف وہ پوری نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے سٹانس لے لیا کہ وی ول ناٹ ٹاک ٹو آئی ایم ایف اینی مور. ہم جتنا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے، جو ان کی شرطیں پوری کر سکتے تھے، ہم نے کر دی ہیں، اس سے زیادہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ سبسڈیز دے کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سیو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آلریڈی گون، اٹس گون، اور یہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گا. آنے والے بجٹ میں اس قسم کا سیناریو کریٹ کریں کہ وہ انتہائی عوام دوست بجٹ لگے، اور اس میں آف کورس وائلیشنز ہوں گی آف ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ایف ہیز بین آسکنگ فار. تو اس لیے یہ اوائڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو. کسی نہ کسی طرح بیرونی قرضوں کی جو اس وقت قسط دینی ہے، جو بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس کو یہ مینیج کر لیں گے، کہیں سے چائنا سے رول اوور کرا کے، سعودی عربیہ سے کوئی ہیلپ لے کے فار ایگزامپل. لیکن موڈیز، فچ، ورلڈ بینک، بلومبرگ، ہر جگہ کی رپورٹس یہ ہیں کہ جب نیکسٹ بجٹ کے بعد گورنمنٹ آئے گی یا جو بھی سیٹ اپ آئے گا، یا ایون یہ خود رہیں گے، یہ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. اور آن پیپرز ہمارے سامنے ارجنٹینا کی مثال ہے، سری لنکا کی مثال ہے، وینزویلا کی بھی مثال ہے. اس کے علاوہ لیٹن امریکہ میں 2-3 کنٹریز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. سوڈان میں یہ ہو چکا ہے کہ جب کنٹریز ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو اکنامک فیبرک پھٹتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس کو دوبارہ جوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس کے جڑنے کے دوران جو سوشل فیبرک کی ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے، جو کرائمز بڑھتے ہیں، جو ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، جو باقی انڈیکیٹرز خراب ہوتے ہیں آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے، وہ علیحدہ اپنی جگہ پہ ہیں. Add to it the political chaos and political instability in the country. So یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے، یہ اصل میں خود اپنے لیے، اس ملک کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں. خود تو یہ واپس چلے جائیں گے لنڈن، جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، یو ایس میں بھی ہیں، اٹلی میں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں. اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو جسٹ پیک اپ اینڈ گو. بھگتنا ملک کو پڑے گا. آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے معاہدے سے پہلے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں پاکستان کے، اس میں 2023 تک $8 ارب قرضوں کی واپسی کے انتظامات کرنے کو کہا گیا ہے. $8 ارب کے قرضے. وزارت خزانہ کے مطابق مئی اور جون 2023 کے دوران پاکستان نے $3.7 ارب کا بیرونی قرضہ واپس کرنا ہے. جو وزارت خزانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے مزید $2.4 ارب کی یقین دہانی مانگ لی ہے. پاکستان کو چین سے مزید $2.4 ارب کے قرضوں کی واپسی کے لیے رول اوور یقینی بنانا ہوگا. پاکستان نے اس سے پہلے چین سے $3 ارب کی فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی تھی. یہ یاد رکھیں، یہ ساری ابھی تک یقین دہانیاں ہیں. اور چائنا ہمیں وارن بھی کر چکا ہے. چائنا کنٹری جس نے کبھی کسی کنٹری کے ایز اے اسٹیٹ پالیسی انٹرنل میٹرز پہ کبھی کامنٹ نہیں کیا، لیکن ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. دے ور ریفرنگ ٹو دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری. تو یہ جو ابھی تک یقین دہانیاں ہیں، یہ کانکریٹ وے میں کہیں سے بھی نہیں پوری ہوئی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے $2 ارب کی فنڈنگ کی یقین دہانی ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. دوسری جانب آئی ایم ایف نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو ٹارگٹ ہے وہ کم جمع ہونے پہ بھی اپنی ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق 9 months میں 362 ارب 48 کروڑ روپے کی پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی، جبکہ موجودہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں مجموعی طور پر 855 ارب روپے وصولی کا ہدف ہے. اسحاق ڈار بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے کے فارغ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے جو کرنا ہے وہ کر لے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جتنے پیشگی اقدامات ہم سے کروانا چاہتی تھی ہم کر چکے ہیں، اب مزید نہیں کر سکتے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین پاکستان کا مزید $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کرے گا. یہ امیدوں کے اوپر اکانومی چلا رہے ہیں. گورنمنٹ انہوں نے 2022 میں اس لیے گرائی تھی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی. تو مہنگائی اور امید کے بیچ کا جو سفر ہے اس 1 سال کا، اس میں نہ صرف
ہماری ایکسپیکٹیشنس، ہماری کریڈیبلٹی ان دا ورلڈ، ہمارا سوشل فیبرک انسائڈ آؤٹ سائڈ ٹیٹر ہو چکا ہے. ہمیں کوئی امید تو دور کی بات ہے، سسٹینیبلٹی بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. اینڈ آئی ہیو بین ٹاکنگ ٹو پیپل ہو آر ایکسپرٹس آن اکانومی. ان سب کا کہنا ہے کہ ہم آن پیپرس ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، ہم اس طرف توجہ نہیں دلانا چاہتے. خواجہ آصف تو یہ بات کہہ چکے ہیں، یہ صاف طور پہ کہہ چکے ہیں. تو جو اکنامک ایمرجنسی کی بات ہوتی تھی وہ بھی نہیں لگائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ٹاپ پہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ امیدیں اس سارے 9 جماعتی 12 جماعتی جو اتحاد ہے، اس کو صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے غرض ہے کہ ہمارا قبضہ برقرار رہے، کسی طرح یہ سیٹ اپ چلتا رہے، کسی طرح ہم الیکشنز نہ ہونے دیں. لیکن جو اس وقت چینج ہے اس ملک میں وہ ہے دا پیپل آف پاکستان. یہ چینج کے بارے میں بہت ساری آپ نے کوٹس پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کہتے ہیں چینج انیویٹیبل ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے دنیا میں وہ صرف چینج ہے اور کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. پاکستان میں بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں. لوگ ایزیلی آپ کے جھوٹ کو، پولیٹیکل جھوٹ کو، اور یہ آپ کو امید ہے اور چائنا کے ساتھ دوستی ہے اور سعودی عربیہ یہ کر دے گا، UAE یہ کر دے گا. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا اکانومی پہ چلتی ہے، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس پہ چلتی ہے. یہ برادر ملک اور ہمالیہ سے اوپر اور اس طرح کی دوستیاں جس طریقے کے بھی پلیٹیچیوڈ میں ورڈز یوز کیے جاتے ہیں کی کوئی حیثیت نہیں ہے فارن ریلیشنز میں. سو ملک کی صورتحال اچھی نہیں ہے. اشرافیہ بضد ہے کہ اس صورتحال کو ایسے ہی رکھا جائے اور لوگوں کو چپ کرایا جائے، لیکن یہ مشکل نظر آ رہا ہے. سی یو ٹمارو.